ساری دنیا نے کہا خدا ایک ہے، محمد رسول اللہ نے کہا خدا ایک ہے، لیکن ابو جہل دشمن کیوں بن گیا؟ عتبہ کیوں دشمن بنا؟ ولید کیوں دشمن بنا؟ کیونکہ پیارے پیغمبر نے یہ بات سمجھائی کہ جس طرح تم رشتوں میں وفاداری لانا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کسی اور سے تعلق نہ رکھے، ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کا مرد کسی اور سے تعلق نہ رکھے، ایک بیٹا چاہتا ہے کہ اس کا باپ اسی کو پیار کرے، ایک باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اسی کو کہنا مانے۔ تو پیارے پیغمبر نے یہ تعلیم دی کہ دنیا کے لوگوں ٹھیک ہے تم بھی کہتے ہو خدا ایک ہے، لیکن جو ایک رسول کا کہنا مان کے ایک خدا کی عبادت کرے گا اسی کا رب ایک ہو۔ خداؤں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی، سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، جو نعرہ لگاتے نہیں لبیک یا رسول اللہ، یہ سب سے پہلے ہم سب کی ماں محمد رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ام المومنین امی خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ۔ اب پھر دوسرے نمبر پہ کون آئے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست، رسول اللہ کے جوانی کے دوست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے میں رہنے والے، کون جی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یا رسول اللہ لبیک، آپ کا تو کردار ایسا ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ ہے ہی سچ۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام میں تھے تو وہاں انہوں نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ لگا، ابو بکر صدیق خلیفہ تھے اور وہ بہت بڑے جنرل تھے خالد بن ولید، ان کو واپس بلایا۔ حضرت عمر فاروق اتنے غصے میں تھے، جب خالد بن ولید مسجد نبوی میں پہنچے انہی کا تیر نکالا اور جب مارنے لگے تو رک گئے، کیونکہ خلیفہ سامنے موجود تھے، اور پوچھا تم نے کیوں ایک مسلمان کا قتل کیا، تم نے کیوں اس مسلمان کی گردن ماری؟ حضرت خالد بن ولید نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہی، سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو بس اتنا ہی کہا، فرمایا جس کو میں نے مارا ہے نا، جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دو، کہتے ہیں چلنے لگے کہ جب اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نبی، جب اس نے لفظ تمہارا استعمال کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ رسول اللہ کا دشمن ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اسی عمر فاروق نے گلے سے لگا کے ماتھا چوما، فرمایا اگر اس بات کے اوپر مارا تو بالکل درست مارا، کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ نعوذ باللہ وہ ایمان والا بھی ہو اور لفظ تمہارا استعمال کر۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اور ادھر غلاموں میں سے ایک غلام اٹھا جن کا نام لینا آج دنیا اپنے لیے احترام کی بات سمجھتی ہے، جن کا نام لینا ہم جیسے لوگ اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ کون سا غلام؟ جو حبشی ہے، جو کالا ہے، جس کے جسم پر کپڑے پورے نہیں، جس کے پاؤں میں جوتی نہیں، جس کے سر پر پگڑی نہیں، جس کو مکے کے لوگ دھکے مارتے ہیں، جس کو لوگ بری بری باتیں کہتے ہیں۔ اس غلام نے آ کے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ۔ وہ غلام ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور یہاں پھر رشتہ داروں کی بھی بات کرتا چلو۔ لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے پوچھو کون کیسا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک رشتہ دار ایک بادشاہ کے پاس گئے، اس نے پوچھا بتا رسول اللہ کیسے ہیں؟ تو فرماتے میں نے بڑی کوشش کی کہ برائی کروں، نکلی نہیں کوئی۔ نبی علیہ السلام نے بھی سوچا تھا کہ یہ سارے رشتہ دار میرا ساتھ دیں گے، جتنے ہیں سارے ہی بلا لیے اپنے گھر پر، بہترین کھانے بنوائے، اس دور کے لحاظ سے ساری چیزیں سجا دی گئیں، اور تمام رشتہ دار جتنے چچا ہیں اور جتنے محلے میں رشتہ دار ہیں سارے کے سارے بلا لیے، اور ان کی بدبختی دیکھو۔ جب رشتہ داروں کو یہ بتایا کہ میں رب کا رسول ہوں اور دنیا کے لیے پیغام محبت لے کے آیا ہوں، ساروں کو سانپ سونگھ گیا، سانپ سونگھ گیا رشتہ داروں کو۔ اور جب یہ سارے چپ ہو گئے
تو رشتہ داروں کے بالکل پیچھے ایک بیٹا بیٹھا ہے، محمد رسول اللہ کے چچا کا بیٹا ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، لیکن اس کی عمر ابھی کم ہے، 14-15 سال صرف عمر کم ہے۔ وہ بچہ اٹھا، اپنے پاؤں کو پنجوں کے بل اوپر اٹھایا، پھر دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور زور سے آواز لگائی، کیا لبیک یا رسول اللہ۔ وہ جو پیچھے کھڑا ہے سب سے بچہ، وہ مولا علی کرم اللہ وجہ ہے۔ فرمائے کوئی تمہارا ساتھ دے نہ دے، علی تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہ جو لوگ مسلمان ہوئے، کہانی میں ٹویسٹ یہاں سے آ رہا ہے۔ اب یہ جو لوگ مسلمان ہوئے تو روزہ تو ابھی آیا نہیں تھا، نماز تو ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، زکوٰۃ نہیں آئی تھی، ابھی تو بہت ساری چیزیں دور تھیں۔ ان لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو مانا ہے، آپ کے رب کو مانا ہے، یا رسول اللہ آپ بتائیں تو صحیح ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، لوگوں کو کیا بتانا ہے۔ قربان جاؤ، سنو اب دنیا کے لوگوں اور مسلمانوں، دل تھام کے اس کو اپنے دل پر نقش کر لو۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے اس وقت دنیا میں دین کو پھیلانے کا پہلا اعلان کیا تھا، اور یہ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا بلال حبشی کو یہ بتایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھا دی کہ جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، جو ایک رب کو، ایک رسول کو ماننے لگا، اب اس پہ لازم ہے کہ کائنات میں سے چھوا چھوت کا خاتمہ کر دے۔ اب اس پہ لازم ہے کہ امیر اور غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں۔ اب اس پہ لازم ہے کہ گورا اور کالا آپس میں فرق نہ کرے۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ وہ کیمیائی بات تھی، لوگ تڑپ رہے تھے۔ رسول اللہ نے عبادت سے ملاوٹ کو ختم کر کے سماجک ویوستھا کے اندر سے ظلم کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور اعلان ایسا نہیں کیا کہ صرف باتوں میں کیا ہو۔ سیدنا بلال حبشی ہیں، کالے ہیں، اور ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ بلال حبشی کو مکے کے کفار مارتے ہیں، اور جب ان کو آزاد کروایا، ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ ابو بکر شہزادہ ہے، ابو بکر بادشاہ ہے، ابو بکر نواب ہے، ابو بکر اعلی خاندان کے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ فرمایا آج سے بلال اور ابو بکر دونوں بھائی بھائی ہیں۔ اب بلال کی کوئی عزت کم نہیں کر سکتا قیامت تک۔ اب اس مسجد میں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا کہ تیرا رنگ کالا ہے، تیرا کاروبار چھوٹا ہے، تیری نسل ایسی ہے کہ تو آگے نہیں جا سکتا۔ جو اللہ کا، رب رسول کا قرآن اعلیٰ درجے میں پڑھتا ہوگا، وہ رسول اللہ کے مصلی پر کھڑا ہوگا، اس کی ذات اور برادری اور رنگ اور نسل کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔